بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسرائیل فلسطین کی باہمی موجودہ شدید جنگی صورتحال اور بدلتی دنیا کے حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا اپنے آخری مارکہ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ مارکہ کب، کہاں، کیسے شروع ہوگا، اس کی رہنمائی صرف قرآن و سنت سے ممکن ہے۔ موجودہ دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی مسلمانوں میں چاہت اور تلاش ہے وہ سیدنا امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے۔ امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں اور کیسے ہوگا، کون لوگ ان کی بیعت کریں گے اور ان کی عمر کتنی ہوگی اور کیا کیا علامات ہوں گی، اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور غلط علوم کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت سے ان تمام علامات کا احاطہ کیا جائے گا، اور آپ کو قرآن و سنت سے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ صحیح نشانیاں، صحیح اوقات اور وہ صحیح علامات کیا ہیں کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ ہم یہ سلسلہ قسط وار شروع کریں گے۔ اس سلسلہ کی آج پہلی قسط ہے، تو ملاحظہ کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ الرضوان کی علامات۔ امام مہدی علیہ الرضوان کون ہیں؟ امام مہدی علیہ الرضوان کہاں کے رہنے والے ہوں گے، ان کا اصل نام کیا ہوگا اور ان کی کیا علامات ہیں؟ کیا جو اسپیسیفک علامات ملتی ہیں، جب وہ علامات پوری ہوں گی تو امام مہدی آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان معصوم نہیں ہوں گے، وہ بھی اس امت کے ایک فرد ہی ہیں، ایک ایسے فرد ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بے شمار تذکرہ ہے، حتیٰ کہ 37 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات ہیں۔ حتیٰ کہ شرح عقیدہ سفارینیہ میں لکھا ہے کہ امام مہدی کے خروج کی روایات تواتر معنوی کو پہنچتی ہیں، اور یہ اصل اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ حتیٰ کہ ان کے خروج پر ایمان لانا واجب ہے۔ قرآن کریم کے اندر صراحتاً امام مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ تو بالکل نہیں ہے، لیکن بعض آیات کے ضمن میں بعض مفسرین نے امام مہدی کے خروج کا تذکرہ کیا ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کا نام۔ اسی طرح سے امام مہدی جو ہیں، یہ مہدی ان کا اصل نام نہیں ہے، مہدی ان کا لقب ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے، اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ابو نعیم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی شان ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب میں سے ایک آدمی میرے اہل بیت سے آئے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سعید ابن مسیب جو کہ صحابی ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید ابن مسیب سے پوچھا کہ کیا امام مہدی کا ظہور برحق ہے؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں، برحق ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ وہ کن میں سے ہیں؟ کہا قریش میں سے ہوں گے۔ قریش کے کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟ کہا بنو ہاشم میں سے ہوں گے۔ پوچھا کہ کون سے خاندان میں سے ہوں گے؟ کہا بنو عبد المطلب میں سے۔ کہا کہ بنو عبد المطلب کی کون سی اولاد میں سے ہوں گے؟ کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے۔ ان کی نسل کے بارے میں محدثین کے ہاں مختلف روایات ہیں۔ اکثر محدثین اس طرف گئے ہیں کہ امام مہدی علیہ الرضوان جو ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور بعض محدثین سے جو روایات منقول ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ دونوں نسبتوں کے جامع ہوں گے۔ امام مہدی باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، اور ان کی حسنی ہونے کی حکمت محدثین نے لکھی ہے کہ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا تھا، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے
تو اللہ جل شانہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کی نسل میں سے امام مہدی کو پیدا فرمایا۔ کیا امام مہدی علیہ الرضوان کوئی چھپی ہستی ہیں؟ امام مہدی علیہ الرضوان پیدا ہوں گے، یہ نہیں کہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ غار سے ظاہر ہوں گے اور اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ ان کا جو عقیدہ امام مہدی کے بارے میں ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہرگز نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام مہدی علیہ الرضوان عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے، اس لیے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ رضی اللہ عنہ تو کہا جا سکتا ہے مگر علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان ان کا اصل اسم گرامی محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور بعض روایات میں والدہ کا نام آمنہ ہی آیا ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کا نام مہدی کیوں رکھا گیا؟ سید برزنجی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے لیے مہدی کا لقب اس لیے دیا گیا کہ اللہ جل شانہ ان کے ذریعے امت کے لوگوں کو ہدایت پر لائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی ولادت کہاں پر ہوگی؟ اکثر روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں ان کو بلاد مغرب کی علامات قیامت اور امام مہدی کی طرف منسوب کیا ہے۔ امام مہدی کی ولادت مغرب کی طرف ہوگی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اسی طرح سے نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی کہ امام مہدی علیہ الرضوان مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے جس وقت وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں گے، اور ان کی بیعت اہل کوفہ، اہل یمن میں سے اور اسی طرح شام کے قطب و ابدال آ کر کریں گے۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو اللہ جل شانہ ان کی حفاظت کے لیے بھیجے گا، لوگوں میں محبوب ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ان کے ذریعے فتنوں کو ختم کرے گا، زمین میں امن پھیلے گا، حتیٰ کہ 5 عورتیں تنے تنہا سفر کر سکیں گی۔ زمین اپنی برکت ظاہر کر دے گی، حتیٰ کہ کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا۔ لیکن یہ زمین کی برکتیں ظاہر ہونا اور یہ امن کا ہونا یہ اس وقت ہوگا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے جو امام مہدی کا زمانہ ہے وہ جنگوں اور لڑائیوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو فتوحات بھی ہوں گی کہ حتیٰ کہ لڑائیوں کا جو کل زمانہ بنتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 سال ہوں گے اور بعض روایات میں 9 سال کا تذکرہ ہے۔ یہ 7 سال اور 9 سال کا زمانہ امام مہدی کا جو بنتا ہے، اس زمانے کے اندر دجال کا ظہور ہوگا، برکتوں کا زمانہ۔ اس عرصے کے دوران میں غزوہ ہند ہونا ہے جس کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے۔ جس وقت دجال قتل ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اسی وقت زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ جتنی کہ روایات میں آتا ہے کہ اتنا مال ہوگا، اتنا امن ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دجال کو قتل کریں گے تو روئے زمین کے اوپر کوئی بھی شخص غیر مسلم نہیں رہے گا، حتیٰ کہ کوئی یہودی درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ اللہ جل شانہ جانوروں کے زہر کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ 5 سال کی بچی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے گی، شیر اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ زمین کی برکت اتنی ظاہر ہوگی کہ ایک انار 12 لوگوں کو کافی ہو جائے گا اور برکت والا ہوگا۔ لیکن یہ برکت اس وقت ہوگی جس وقت آزمائش سے امت گزر چکی ہوگی۔ اس طرح سے امام مہدی کی سیرت جو ہے اور ان کے بارے میں تذکرہ سید احمد برزنجی نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی نے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے، کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کریں گے، ناحق خون نہیں بہائیں گے، ہاں البتہ سنت کے خلاف کام کرنے والوں سے جہاد کریں گے، تمام سنتوں کو زندہ کریں گے، ذوالقرنین اور سکندر کی طرح پوری دنیا کے فرما رواں ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، اور اسی طرح سے بے شمار برکتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ برکتیں اسی وقت ہوں گی کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، لوگوں کو بے انتہا مال دیں گے،
مسلم شریف کی روایت ہے کہ تمہارے خلفاء میں ایک خلیفہ ہوگا، لوگوں کو مار الب بربر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے۔ اس کا مصداق امام مہدی علیہ رضوان ہی بنتے ہیں۔ امام مہدی علیہ رضوان کا حلیہ مبارک۔ امام مہدی کے حلیہ کے بارے میں روایات میں جو تذکرہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان گندمی رنگ کے ہوں گے، ہلکے جسم کے ہوں گے، متوسط قد و قامت کے ہوں گے، کشادہ پیشانی ہوگی، سامنے کے 2 دانت انتہائی سفید اور کچھ فاصلے پر ہوں گے، بالکل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، دائیں رخسار پر تل کا نشان ہوگا، کندھے پر نبی علیہ السلام کی طرح کوئی علامت ہوگی، شانے کشادہ ہوں گے، رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا۔ زبان پر کچھ ثقل ہوگا جس کی وجہ سے کچھ بولتے ہوئے دقت ہوا کرے گی، اور دائیں ران پر اپنا بایاں ہاتھ مارا کریں گے۔ ظہور کے وقت 40 سال عمر ہوگی اور ایک روایت کے مطابق 30 سے 40 سال عمر ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلیہ منقول ہے، بعض کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ ظہور امام مہدی علیہ رضوان، اس سلسلہ کی یہ پہلی قسط تھی، دوسری قسط کل نشر کی جائے گی۔ تمام اقساط دیکھنے سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔